بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ آج کا ہمارا موضوع ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو پر ہے، تو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو آپ ہینڈز فری لگا سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ علیحدگی میں اسے سن سکتے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ کیا مسٹربیشن یعنی مشت زنی یا جو مردوں میں ہینڈ پریکٹس جو ہوتا ہے، کیا اس کا کوئی نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو لیبرل طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، وہ تو یہ دن رات یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس عمل کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ان کا بس چلے تو وہ تو فوائد گنوانا شروع کر دیں گے۔ اور آن دا ادر ہینڈ جو مذہبی طبقہ ہے، دیندار طبقہ ہے، وہ اس میں لگے ہوتے ہیں کہ اس کو نقصانات بتا رہے ہوتے ہیں، اس کو ایک نقصان دہ فعل ثابت کرنے کی کوشش وہ کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم ایک ریئلسٹک اپروچ اس کی طرف کریں گے، اور ریئلسٹک بات کریں گے کہ کیا یہ نقصان دہ ہے یا نہیں ہے۔ سائنٹیفک انداز میں، ریشنل انداز میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات جو سیکولر اور لبرل لوگ کرتے ہیں کہ مطلب اس عمل کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو بنیادی طور پہ مذہب اور مذہب کی لگائی گئی پابندیوں سے چڑ ہوتی ہے، تو اس لیے ہر وہ بات جس کو مطلب مذہبی لوگ برا کہے، انہوں نے اس کو کسی طرح سے درست ثابت کرتے رہنا ہے۔ دوسری جانب جو مذہبی لوگ ہیں، وہ اس بات کی بابت میں ایسے دلائل نکال رہے ہوتے ہیں کہ یہ حرام ہے، تو ان کے نزدیک یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ جو چیز ظاہر سی بات ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اور اسلام نے حرام قرار دیا ہوتا ہے، تو لازمی بات ہے اس کے نقصانات بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو تیسرا ایک طبقہ حکیم حضرات ہے۔ حکیم حضرات نے تو اپنے پروڈکٹس بیچنے ہوتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے اس عمل کو نقصان دہ قرار رہے ہوتے ہیں۔ اب لیکن یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ یہ عمل نقصان دہ ہے، اور نقصان دہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ سپرم لاس ہوتا ہے اس میں، تو یہ بات تو خیر ایک لحاظ سے غلط اس طرح ہے کہ سپرم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جس طرح کہ آپ کے ماؤتھ میں سیلوری گلینڈز ہوتے ہیں، وہ سیلوا پریپیئر کرتے ہیں نا، تو اگر کوئی بندہ مسلسل توکتا رہے، بہت زیادہ توکتا رہے، تو سٹل وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ توک بننا سٹاپ ہو گیا نا اس کے ماؤتھ میں۔ تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ مطلب آپ کے باڈی میں کسی چیز کا بننا سٹاپ ہو جاتا ہے نا۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے، خوراک کھاتا ہے، میٹابولک ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہے باڈیز میں، تو چیزیں تو بنیں گی اپنی اپنی جگہ پہ۔ مطلب ناک میں میوکس بنے گا، ماؤتھ میں سیلوا یا توک بنے گا، بدن میں خون بنے گا۔ خون کی بھی آپ کو پتہ ہے پرانے سیلز جو ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ ویسٹ پروڈکٹ میں انسان سے نکل جاتے ہیں، یعنی پاخانہ میں پھر نئے خلیات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا جس کو آپ نے خون دینا ہوتا ہے تو ڈاکٹرز آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ اس خون نے ویسے بھی ضائع ہو جانا ہے، تو بہتر ہے کہ کسی کے کام آئے۔ تو اس طرح سپرم بھی ہے، مطلب ضائع ہونے کے بعد یہ پھر پریپیئر ہو جاتے ہیں، اس طرح پھر ضائع ہونے کے بعد پھر پریپیئر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کی جانب سے اس عمل کو نقصان دہ کہنے کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ چونکہ اس میں سپرم لاس ہوتا ہے اس لیے نقصان دہ ہے، اور فریکوینٹ لاس آف سپرم کی وجہ سے بندہ نامرد ہو سکتا ہے، تو نہیں، یہ بات تو کسی لحاظ سے غلط ہے۔ البتہ یہ بات بھی ضرور ہے کہ فریکوینٹ لاس آف اینی تھنگ از بیڈ، مطلب یہ ہے کہ خون ٹھیک ہے ایک خاص مدت کے بعد پریپیئر ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو پریپیئر ہونے نہیں دے رہے اور مسلسل لاس کر رہے ہیں، مسلسل لوگوں کو آپ خون دے رہے ہیں نا، تو پھر نتیجہ آپ جانتے ہیں، انجام جانتے ہیں کہ انسان خون کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے نا، اور اس وجہ سے اور بھی ڈیزیزز اس پہ اٹیک کر لیتی ہیں پھر۔ اسی طرح آپ توک کی مثال لے لینا، مسلسل آپ توکتے رہے تو ٹھیک ہے کہ توک پریپیئر تو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو گلا خشک رہنے کی شکایت شروع ہو جائے گی، اور آپ گلا خشک محسوس کریں گے۔ تو مطلب وہ کہتے ہیں، ایک کوٹیشن ہے نا کہ ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ تو ہماری باڈیز میں جو پروڈکٹس ہیں وہ پریپیئر تو ہوتی ہیں، مگر اس کا بھی ایک ڈیوریشن ہے، ایک ٹائم ہے۔ آپ کم از کم وہ ٹائم اور وہ ڈیوریشن تو آپ نے اس کو دینا ہے نیو پریپیئر ہونے کے لیے۔ تو اس لیے مطلب یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ چونکہ سپرم تو ری جنریٹ ہوتے ہیں آٹومیٹکلی جب آپ خوراک کھاتے ہیں نا، میٹابولک ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں، تو اس لیے مطلب چاہے تو آپ جتنی مرضی جتنی بار ہو دن میں آپ اس کو لوس کر سکتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی معقول بات ہے۔
اور چونکہ سپرم میں ایک منرل اور وائٹامن رچ کانٹینٹ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ آپ کے باڈی سے ریلیز ہوتا ہے اور آپ فریکوینٹ ریلیز کرا رہے ہیں اور ابھی نیا بنا بھی نہ ہو آپ ریلیز کرا رہے ہیں، تو آپ کو فزیکل اور مینٹل اور لاٹ آف قسم کی ویکنیسز کا سامنا کرنا پڑے گا پھر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات بیچ میں سے نکال دیں کہ مطلب بیکاز آف سپرم لاس اس کا کوئی نقصان ہے، اگر اس کو ایک سائڈ پہ بھی کر لے تو اس کے اور بھی نقصانات ہیں، اور نقصانات میں یہ ہے کہ جو عضو خاص ہے وہ ویجنا کے والز کے ساتھ اور ویجنا کے انٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ ربنگ کے لیے نیچرلی ڈیزائن ہوا ہوتا ہے نا، اور اس کے لیے وہاں پہ ویجنا کے اندر نیچرل لوبریکیشن یعنی آئلی ایفیکٹ کا انتظام بھی ہے، جبکہ اگر آپ یہی کام ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کا سکن اور آپ کے عضو خاص کا سکن جو ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں، تو آپ کے ہاتھ کے سکن کے عضو خاص کے سکن کے ساتھ رگڑنے کی وجہ سے آپ کے عضو خاص کے جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں، خون کی باریک رگیں ہوتی ہے، اس میں جو نرو سیلز ہوتے ہیں اور اس کے جو سومیٹک سیلز ہوتے ہیں، یہ سارے ڈیمیج ہوتے ہیں اس عمل سے، بلکہ اگر آپ یہ فریکوینٹلی کر رہے ہیں تو یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ ڈیڈ ہو جائیں گے، جب آپ کے نرو سیلز ڈیڈ ہو جائیں گے، جب آپ کے بلڈ سپلائی سیلز ڈیڈ ہو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ پرابلمز فیل کریں گے، اریکشن میں پرابلمز فیل کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ کہ سینسیشن میں پرابلمز فیل کریں گے۔ ایون اگر آپ لوبریکیشن کا بھی انتظام کریں لیکن وہ تو ہوگا آرٹیفیشلی، تو مطلب وہ لوبریکیشن جو نیچرل ہوتا ہے اور یہ جو آرٹیفیشل ہوتا ہے فرق تو ہوتا ہے۔ وہ مختلف چیزیں جو آپ ایز این آرٹیفیشل لوبریکینٹ یوز کریں گے، میں بھی آپ کے عضو خاص کا سکن اس سے الرجک ہو، اور اس کے علاوہ بھی وہ ضرورت وہ نہیں پوری کر سکتی جو کہ نیچرل لوبریکیشن پوری کر رہی ہوتی ہے۔ ایک اور نقصان اس عمل کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ اس پہ کتنا ٹائم ویسٹ کر جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ عمل جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے فحش بینی کرتے ہیں یا پھر فحش تحریریں پڑھتے ہیں، تو ان ساری چیزوں پہ آپ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وقت ضائع کرنا بذات خود ایک بہت بڑا نقصان ہے، یہ وقت آپ کسی تعمیری کام کو دے سکتے تھے۔ اسی طرح اگر ہم انرجی کے کنسیپٹ کے حوالے سے بحث کریں تو آپ اس پہ کافی ساری انرجی بھی ویسٹ کر جاتے ہیں۔ ہر کام جو ہے وہ انسان سے انرجی مانگتا ہے، with the help of energy we are able to do works۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک کام ہے، مطلب ایک تو آپ جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سے یہ انرجی مانگے گا، جب آپ فحش فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، فحش تحریریں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کی انرجی ویسٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ جب آپ سے سپرم لاس ہو جاتا ہے تو یہ بھی انرجی کی قسم ہے جو آپ ویسٹ کر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری انرجی اگر آپ کلیکٹ کریں تو آپ اس کو کسی تعمیری کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ اس عمل کو چھوڑ دیں تو اس لیے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ مطلب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، ڈونٹ نو کہ وہ کس بیس پہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کہ وہ گواہی دیں گے کہ میں خود مطلب اتنی مرتبہ کرتا ہوں یا میں کرتا آیا ہوں، اس کا تو مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا، مطلب ایک صحت مند ازدواجی زندگی بھی میں دیکھو گزار رہا ہوں، بچپن میں جوانی میں سب کچھ کرتا آیا ہوں۔ تو بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میں مطلب دوبارہ یہاں پہ یہ بات ریپیٹ کروں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ لازماً نامرد ہو جائے نا، لیکن نقصانات بہرحال اس کے ہوتے ہیں جس طرح کہ میں نے ڈسکس کیے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان کی امیونٹی، ہر انسان کا لیونگ سٹینڈرڈ اور ہر انسان جو خوراک استعمال کرتا ہے یہ سب سیم نہیں ہوتے، تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک بندہ ہے اس کو نقصان نہیں پہنچائے تو اس کو یہ حق نہیں حاصل کہ وہ اپنا نظریہ سب پہ تھوپنے کی کوشش کرے۔ لوگ مختلف ہیں، مزاج کے حوالے سے بھی، رہن سہن کے حوالے سے بھی، زندگی میں آنے والے حادثات اور واقعات کے حوالے سے بھی، تو اس لیے مطلب ایک بندہ اگر اس طرح ہے بھی ریئر کیسز میں تو یو کی ناٹ سے کہ یہ ایک صحت بخش عمل ہے اور مطلب سارے لوگوں کے لیے ہی یکساں مفید ہے، تو سارے لوگوں کے لیے یکساں مفید نہیں ہو سکتا۔ اس کے مزید نقصانات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اس لت میں پڑ جائے تو یہ ایک نشے کی طرح ہے، مطلب اس نے اپنے اس عضو خاص کو، پھر اپنے ہاتھ کو، پھر اپنے برین کو اس نے یہ عادت ڈالی ہوتی ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے تو اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ ایون اگر وہ اپنی وائف کے ساتھ بھی عمل کرے تو اس کو وہ لذت حاصل نہیں ہوتی جو وہ اس طریقوں سے حاصل کرتا ہے۔ جب ہم دماغ کو کسی کام کی عادت ڈلواتے ہیں تو دماغ اس دوران ایک مخصوص ہارمون خارج کرتا ہے جس کو ڈوپامین کہتے ہیں، اور ڈوپامین وہ کیمیکلز ہے کہ جو ہمیں خوشی کا احساس دلاتے ہیں۔ تو جب آپ یہ عمل بھی مسلسل شروع کر لیتے ہیں تو آپ کا ڈوپامین اسی عمل سے ریلیز ہوگا،
پھر چاہے آپ پریکٹیکلی اس دواجی زندگی میں انٹرکورس بھی کریں تو آپ کو وہ لذت محسوس نہیں ہوگی جو آپ کو یہ عمل کرنے پہ ہوتی ہے۔ مزید اس کے نقصانات یہ ہے کہ جب اس عمل کی لت انسان کو پڑ جاتی ہے تو وہ آئسولیشن میں رہنا پسند کرتا ہے، اور وہ 24 گھنٹوں میں سے زیادہ وقت تنہا رہنا پسند کرتا ہے، تو ایک طرح سے معاشرے سے کٹ سا جاتا ہے، کیونکہ یہ بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ فحش بینی کرے یا فحش تحریریں پڑھے اور پھر اس کے بعد وہ ہینڈ پریکٹس کرے، تو یہ اس کی ہابی بن جاتی ہے، 24 آورز راؤنڈ دا کلاک اس کا یہ مشغلہ سا بن جاتا ہے، تو لہٰذا وہ معاشرے کا کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جو اس عمل میں مبتلا ہو تو اس کے ذہن میں بھی ہر ٹائم فحش خیالات گھوم رہے ہوتے ہیں، فحش مناظر اس کے ذہن میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اس بندے کے پاس کنسنٹریشن پاور ختم ہو جاتی ہے، مطلب اگر وہ کوئی کتاب پڑھنے لگ جائے تو اس کے ذہن میں کوئی فحش منظر گھومے گا، اس وقت اس کے ذہن میں کوئی فحش تحریر گھومے گی، تو وہ کنسنٹریشن نہیں دے پائے گا اس کتاب کو۔ اسی طرح وہ کسی بھی اور کام میں مطلب بیزی ہو تو وہ اس کام پہ وہ توجہ نہیں دے پائے گا جو کہ اس کو دینی چاہیے، کیونکہ انسانی دماغ بیک وقت ایک ہی ٹاسک اچھی طرح پرفارم کر سکتا ہے۔ جب آپ کے دماغ میں کچھ اور گھوم رہا ہو اور سامنے کرنا کچھ اور ہو تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ ایسا بندہ چونکہ فحش فلمیں بھی مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے، فحش تحریری بھی مسلسل پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس میں کچھ ایسی منظرکشی کی گئی ہوتی ہے کہ وہ کسی مطلب بہت سپرمین ٹائپ کی منظرکشی انہوں نے کی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ بندہ ایک طرح سے احساس کمتری اور کچھ نفسیاتی امراض میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح سے پرفارم کبھی نہیں کر پا سکتا جس طرح سے وہ کسی فحش مواد میں دیکھ رہا ہوتا ہے یا پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو فزیکلی زیادہ نقصان پہنچے یا نہ پہنچے لیکن اس کو نفسیاتی اور ذہنی طور پر بھی بہت سارے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ لبرل اور سیکولر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سیکشول ڈیزائر بالکل ایک ایسی ضرورت ہے انسان کی جس طرح کے خوراک آپ کی ضرورت ہے نا، تو بنا اس کے تو رہا نہیں جا سکتا، تو یہ بات بھی میں بتا دوں کہ غلط ہے، کیونکہ سیکشول ڈیزائر میں جو پلیجر آپ حاصل کرتے ہیں تو میں نے جس طرح کہ بتایا کہ اس دوران آپ کے دماغ میں ڈوپامین کا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جو کہ کیمیکل آف پلیجر یا خوشی کا کیمیکل کہلایا جاتا ہے۔ جب ہم خوشی محسوس کرتے ہیں تو یہ کیمیکل ریلیز ہو جاتا ہے، تو خوشی محسوس کرنا، سکون محسوس کرنا، ریلیکسیشن محسوس کرنا یہ ایک الگ بات ہے، اور جب آپ ہنگر فیل کرتے ہیں اور پھر آپ خوراک کھاتے ہیں تو پھر آپ پیٹ کا بھر جانا محسوس کرتے ہیں، تو یہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہم ان دونوں چیزوں کو ملا نہیں سکتے۔ خوشی محسوس کرنا، سکون یا لذت محسوس کرنے کا عمل ایسے ہوتا ہے کہ وہ انسان بار بار کرنا چاہتا ہے، بار بار، اور اس سے انسان کا جی نہیں بھرتا بلکہ ہر اگلی بار پہلی مرتبہ سے زیادہ کرنا چاہتا ہے، وہ زیادہ شدت کے ساتھ، نئے طریقوں کے ساتھ۔ تو ایک ایسی ہی چیز سیکشول ڈیزائر بھی ہے، آپ کوئی سا بھی نشہ دیکھیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے، مطلب یہ کہ انسان جب نشے کا بھی شکار ہوتا ہے تو پہلے وہ سگریٹ نوشی کرتا ہے جسٹ، پھر وہ چرس شروع کر دیتا ہے، پھر وہ افیوم شروع کر دیتا ہے، اس طرح آپ آگے جاتے جائے نا، مطلب اس چیز کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی کہ اس نے کہاں تک جانا ہے اس میں۔ تو اسی طرح سیکشول ڈیزائر بھی ایسی ایک چیز ہے، آپ دیکھیں فحش موویز جو ہوتی ہیں تو اس کے کتنے سارے کیٹیگریز ہوتے ہیں، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر بار وہ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، کسی نئے انداز میں، کسی نئے طریقے سے۔ تو سیکشول ڈیزائر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جتنا اس کو سیٹسفائی کریں گے، اوور سیٹسفائی کریں گے، تو اتنا ہی زیادہ آپ کا برین آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ ڈو مور ڈو مور۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان ایک کنٹرول کے اندر رہے، آپ اپنے برین کے اوپر کنٹرول حاصل کرے۔ ڈو ناٹ لیٹ یور برین ٹو کنٹرول یو، انسٹیڈ یو شوڈ کنٹرول یور برین۔ اگر اس لت کو آپ نے آزاد چھوڑ دیا تو آپ یقین کریں، آپ ایک تو کیا، دو تو کیا، تین تو کیا، 4 شادیاں بھی کریں، اس کے باوجود درجنوں گرل فرینڈز بھی رکھے، لیکن یقین کریں آپ اپنی اس ڈیزائر کو سیٹسفائی نہیں کر پائیں گے۔ مسٹربیشن اور ہینڈ پریکٹس نے تو ڈنمارک کے ایک بادشاہ کو، کرسچن 7 جس کا نام تھا، موت کے منہ تک پہنچایا تھا۔ وہ اپنے دفتری اور اپنے ریاستی اور اپنے محل کے امور سے بے نیاز ہو کر کسی ایک کونے میں بیٹھ کر مسٹربیشن اور ہینڈ پریکٹس کیا کرتا تھا، تو دیگر لوگوں کو ریاستی امور ہاتھ میں لینے اور چلانے کا موقع ملا۔ بادشاہ کی بہت خوبصورت بیوی بھی تھی اور بیوی رشتے میں اس کی کزن بھی تھی، لیکن وہ مسٹربیشن اور ہینڈ پریکٹس کے عذاب میں کچھ اس حد تک مبتلا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی وقت نہیں دے پاتا تھا۔
تو اسی وجہ سے اس کی بیوی بھی مطمئن نہیں رہتی تھی، حالانکہ ابتدائی دنوں میں اس کی بیوی نے بہت زیادہ کوشش کی اس کو ٹریک پہ لانے کی، مگر وہ مسلسل ناکام ہی رہی۔ تو آخر کار اس کی سلطنت کے امور کو دیگر لوگوں نے ہینڈل کرنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ ایک بندے نے اس کی بیوی کے ساتھ تعلق بنا کے بادشاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور خود بادشاہت سنبھالی اور اس کی بیوی کے ساتھ شادی بھی کی۔ اب بات کرتے ہیں اس کی کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن اور جوانی میں اس عادت کی کثرت کی وجہ سے بہت کچھ کھویا ہے، اور وہ بہت ڈپریسڈ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تباہ ہو چکے ہیں اور ان کی ریکوری کبھی نہیں ہو سکتی، اور وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہمیں حکیموں کے پاس جانا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ تو اس حوالے سے عرض ہے کہ اس عادت کی وجہ سے کسی کو ایسی پرماننٹ نقصان نہیں پہنچتی کہ وہ پرماننٹلی وہ بندہ ڈیمیج ہو جائے، لیکن جب تک آپ یہ عادت جاری رکھتے ہیں تب تک نقصان پہنچ رہی ہوتی ہے۔ جو ہی آپ یہ عادت سٹاپ کریں تو نقصان کا ہونا بھی سٹاپ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس عادت کو ترک کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہیلدی فوڈ کھایا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کیا کریں، اور آپ آئسولیٹ نہ رہا کریں، فحش بینی اور فحش تحریر کو پڑھنا چھوڑ دیں، فحش خیالات نہ لایا کریں ذہن میں۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ ہم اپنے ذہن کو کیسے صحیح ٹریک پہ لا سکتے ہیں، اپنے دماغ کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، تو اس پہ میں بہت پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کا لنک بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ اپنے دماغ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور صرف یہ نہیں بلکہ کوئی بھی بری عادت کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔